أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے دعاؤں سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. ماہ رمضان یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جہاں پر رمضان کے روزوں اور رمضان کے مسائل کا ذکر کیا ہے، اسی میں اللہ نے دعا کے بارے میں آیت ذکر کی ہے. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ رمضان کے مہینے سے اور روزوں سے دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے. ایک روزے دار کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ سورہ بقرہ میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 پر 3، 180 پر 4، 180 پر 5، یہ 3 آیتیں رمضان کے روزوں سے متعلق ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کے بعد چوتھی آیت اللہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں ذکر کیا. پھر 5ویں آیت اللہ تعالیٰ نے روزے کے مسائل کے بارے میں ذکر کیا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. تو بیچ میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے مسائل ذکر کرتے ہوئے بیچ میں ایک آیت دعا کے بارے میں اللہ نے ذکر کی، اور وہ آیت کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں ان سے بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان. جب بھی دعا کرنے والے مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرے حکموں پر عمل کریں، میری بات مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اور میرے اوپر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تاکہ وہ ہدایت پا سکیں، تاکہ وہ ہدایت یافتہ بندوں میں شامل ہو سکے. تو آپ غور کیجئے کہ روزے کے مسائل ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ درمیان میں دعا کے بارے میں آیت ذکر کر کے اس سے اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ ایک روزے دار کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوش نصیبوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں آپ نے روزے دار کا بھی ذکر کیا ہے. 3 ثلاث دعوات لا یرد یا ثلاث دعوات مستجابات. 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں کی جاتی ہیں. تو ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا دعوت الوالد، دعوت الصائم،
دعوت المسافر، ایک تو والدین کی دعا، دوسرے روزے دار کی دعا، اور تیسرے مسافر کی دعا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک روزے دار کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ترمذی کی وہ حدیث جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لیلۃ القدر کے حوالے سے جب آپ سے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں، میں کیا کروں، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دعا کرنے کی تعلیم دی اور کہا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی کی دعا مانگیں۔ آپ غور کیجئے کہ لیلۃ القدر جیسی عظیم رات کا سب سے افضل عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتایا۔ اتنی عظیم رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، جس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، ایسی عظیم رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں سکھائی ہے کہ اب ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی کی دعا مانگیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس سے اس بات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ماہ رمضان میں ایک روزے دار کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دعا ایک ایسا عظیم عمل ہے جہاں دعا ایک انسانی ضرورت ہے، وہیں دعا ایک افضل ترین عبادت ہے، ایک بہترین عمل ہے دعا، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ علماء ہو، صلحاء ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، چھوٹے ہو بڑے ہو، آقا ہو غلام ہو، امیر ہو غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، جوان ہو بوڑھے ہو، ہر ایک کو دعا کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنے آپ کو دعاؤں سے بے نیاز کر لے کہ مجھے دعا کی ضرورت ہے۔ آپ سوچئے کہ اس روئے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برگزیدہ بندے، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب اور مقرب بندے انبیاء کی جماعت ہے، نبی اور رسول ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں نے بھی، پیغمبروں نے بھی اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی۔ جب بھی ان کی زندگی میں کوئی مشکل گھڑی آئی تو پیغمبروں نے اللہ سے دعاؤں کا سہارا لیا، دعاؤں کے ذریعے انہوں نے رب العالمین کو پکارا۔ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام، آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے جب درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، ان سے غلطی ہو گئی، اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ ایسی مشکل گھڑی میں آدم و حوا علیہم السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب یقیناً ہم نے تیرے حکم کی نافرمانی کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا، ہم پر تو رحم نہیں فرمائے گا تو یقیناً ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو فوراً آدم و حوا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اسی طریقے سے بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان و آزمائش اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم کر رکھا تھا۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم کر دیا، لیکن وہ اس آزمائش میں، اس امتحان میں انہوں نے رب العالمین کو پکارا، اللہ سے دعائیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام آخری عمر میں ہیں لیکن اللہ کی قدرت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے ایک صالح نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیک اولاد سے نوازا۔ اسی طریقے سے زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے بڑھاپے کی عمر میں دعا کی درخواست کی، دعا کی، اولاد مانگی،
اللہ رب العالمین نے ان کی بھی دعا قبول کی اور یحییٰ نامی لڑکے کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان کی دعا کا تذکرہ کیا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت کو یاد کرو جب زکریا علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء، اے ہمارے رب، اے میرے رب، تو مجھے اپنے پاس سے ایک نیک اولاد عطا فرما، اور یقیناً تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، ہماری فریاد کو سننے والا تو ہی ہے، اے ہمارے رب تو ہماری دعا کو قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی بھی دعا قبول کر لی۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور صحیح سالم ان کو دریا سے باہر نکال دیا۔ اسی طریقے سے ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے اندر اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا ذکر سورہ انبیاء میں کیا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اے میرے رب، تجھے معلوم ہے کہ مجھے بیماری لاحق ہوئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، میری اس بیماری کو تو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ تو آپ غور کیجئے کہ نبیوں کی جماعت نے بھی اپنی زندگی میں جب مشکلات اور پریشانیوں میں پھنسے تو انہوں نے اللہ سے دعائیں کی۔ تو دعا سے کوئی انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا، ہر ایک کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا بھر کے لوگوں، تم سب اللہ کے دربار کے بھکاری ہو، تم سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ناس کے خطاب میں سارے لوگ شامل ہو گئے، چاہے وہ انبیاء ہو، اولیاء ہو، صلحاء ہو، شہداء ہو، کوئی بھی ہو، سارے لوگوں کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دعاؤں سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دعاؤں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس وقت آپ دعا کا اہتمام نہ کریں۔ اگر آپ دعاؤں کی کتاب کی فہرست پڑھتے جائیے تو ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں۔ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، کھانے پر بیٹھ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، کھانے سے فارغ ہو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، دعا پڑھ کے جا رہے ہیں، ضرورت سے فارغ ہو رہے ہیں، دعا پڑھ کر کے دعا پڑھ رہے ہیں۔ ہر موقع کی آپ کو دعائیں ملیں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ ہمیں دعاؤں کا درس دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لمحے میں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ دعا یہ کتنا عظیم عمل ہے، کتنی عظیم عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی کی حدیث ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں، دعا سے زیادہ عظمت والا عمل کوئی نہیں۔ اور ترمذی کی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقدیر کے فیصلے کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ دعا میں اللہ رب العالمین نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو ہمارے تقدیر کے فیصلے کو بدل سکتی ہے۔ آپ غور کیجئے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں کوئی اچھی چیز لکھی ہے اور کچھ بری چیزیں لکھی ہیں، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، لیکن اگر ہم اللہ رب العالمین سے پرخلوص سچی دعائیں کریں، دل کی گہرائیوں سے اگر ہم دعا مانگے اللہ سے، اللہ رب العالمین نے اگر ہماری تقدیر میں کوئی بری چیز لکھی ہے، ہماری زندگی میں کوئی مصیبت اور پریشانی آنے والی ہے، تو ہماری پرخلوص دعاؤں سے تقدیر کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں دعاؤں سے غافل نہیں ہونا چاہیے، دعاؤں میں سستی اور کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا یزید فی العمر الا البر، انسان کی عمر میں اضافہ کرنے والی چیز نیکیاں ہیں۔ جب آدمی اللہ اپنی زندگی میں نیکی کے کام کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے، رشتوں کو جوڑنے سے، رشتہ داری کا حق ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی روزی میں بھی اضافہ کرتا ہے اور انسان کی عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ لیکن عمر میں اضافہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عمر میں اضافہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر انسان کی عمر مقرر ہے، متعین ہے، لیکن نیکی کرنے سے، صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں اضافہ کیسے کرتا ہے؟ عمر میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ عمر میں برکت کا مطلب کیا ہے؟ عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو عمر ہے اتنی ہی عمر رہے گی۔ 40 سال اگر ہماری عمر اللہ نے لکھی ہے تو عمر اتنی ہی رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری 40 سالہ عمر میں ہم کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے گا اور گناہوں سے بچا لے گا۔ ایک آدمی 100 سال کی زندگی پا کر کے جتنی نیکیاں کمائے گا اتنی نیکیاں ایک انسان 40 سال میں کما لے گا۔ یہ عمر میں برکت ہے۔ تو نیکی کرنے سے، بھلائی کے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ ہماری تقدیر میں جو برے فیصلے اللہ نے لکھے ہیں، شر کی چیزیں جو ہیں، ہماری دعاؤں سے تقدیر کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دعاؤں کا اہتمام بہت کم ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیے مسجدوں میں نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد جماعت ختم ہوتی ہے، لوگ دھیرے دھیرے پوری مسجد خالی کر دیتے ہیں۔ نہ ذکر کا اہتمام ہے، نہ دعاؤں کا کوئی اہتمام ہے، نہ سنتوں اور نفلوں کا کوئی اہتمام ہے۔ ہمارے پاس اللہ رب العالمین سے مانگنے اور دعا کا اہتمام بہت کم ہے۔ ایک انسان کو اپنی زندگی میں دعاؤں کو لازم پکڑنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی انسان دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ نبیوں نے بھی اللہ سے دعائیں مانگی ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے دعا میں کتنی تاثیر ہے اور دعا کرنے سے کتنا فائدہ ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے اور دعا کا حیرت انگیز فائدہ آپ غور کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری زندگی میں جو مصیبت نازل ہو چکی ہے، ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آ گئی ہے اور ابھی ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آنے والی ہے، ان دونوں کے لیے دعا بہت فائدہ مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الدعاء ينفع مما نزل، دعا یہ نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے ان مصیبتوں کے لیے جو مصیبت آ گئی ہے، اور جو ہماری زندگی میں ابھی مصیبت آنے والی ہے ان کے لیے بھی دعا بہت فائدہ مند ہے۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اس لیے اے اللہ کے بندو دعاؤں کا اہتمام کرو، اپنی زندگی میں دعاؤں کو لازم پکڑو، اللہ سے خوب مانگو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے دعائیں کرو، اس لیے کہ دعا کے ذریعے تمہاری زندگی میں جو مصیبت آ گئی ہے اس مصیبت کو بھی ٹال دے گی، اور جو مصیبت ہماری زندگی میں بھی آ سکتی ہے ان آنے والی مصیبتوں کو بھی ہماری دعائیں ٹال دیں گی۔ اس لیے ایک مومن کو اپنی زندگی میں کبھی بھی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ترمذی کی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس شخص کے لیے، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، یعنی جسے اللہ رب العالمین کی طرف سے دعاؤں کی توفیق مل جائے تو گویا کہ وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس شخص پر نازل ہوں گی۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیے دنیا، اللہ کی رحمت اور قدرت کا حال کیا ہے۔ دنیا میں اگر کسی انسان کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، کسی سے مانگتے ہیں تو مانگنے سے وہ ناراض ہوتا ہے، ایک بار دے گا، 2 بار دے گا، لیکن تیسری مرتبہ دوستی ہی چھوڑ دے گا، دوستی توڑ لیتا ہے کہ جب بھی یہ آتا ہے کوئی مسئلہ لے کر کے آتا ہے۔ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ،
جو شخص اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ کے دربار میں ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے اپنے بندے پر کہ نہ مانگنے کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور دعا نہ کرنے والا انسان جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے نہ، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار نہ کرے، گویا کہ ایسا شخص بڑا متکبر اور مغرور ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ سے نہیں مانگتا۔ ایسا انسان متکبر اور مغرور ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ سے دعائیں نہیں کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں۔ دنیا والوں کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں، ہم کو کبھی شرمندہ بھی ہونا پڑتا ہے، ہم کو مایوسی ہو جاتی ہے، ہم کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت، وہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، جب ہم اللہ کے سامنے پورے یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ بندے کے ہاتھ کو ہم خالی واپس کریں۔ جو بندہ میرے اوپر یقین رکھ کر کے، میرے اوپر بھروسہ کر کے میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ بندے کے ہاتھ کو ہم خالی واپس کریں۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ، تمہارا رب بہت حیا والا ہے، کریم ہے، اپنے بندے سے شرماتا ہے۔ اس وقت اذا رفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا، جب بندہ اللہ پر یقین اور بھروسہ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اس بندے کے ہاتھ کو خالی واپس کرنے سے اللہ کو شرم آتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، ہماری زندگی میں جو بھی تکلیفیں ہیں، ہم دنیا والوں کے سامنے شکوے اور شکایت کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے شکوہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں اور گڑگڑائیں۔ دنیا والوں کے سامنے ہم اپنی مجبوریاں اور پریشانیاں بیان کریں گے، دنیا والے ہماری پریشانیوں کو اور بڑھا دیں گے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے سامنے ہم اپنی فریاد رکھیں، اپنے مسائل رکھیں، اپنی پریشانیوں کو بیان کریں، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا اور ہماری زندگیوں سے مسائل کو ختم کر دے گا۔ یاد رکھیے، جب بھی ایک انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز حاصل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی دعا بیکار نہیں جاتی ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ دعا کے جو آداب ہیں، جو شرائط ہیں، ان کے ساتھ ہم دعا کریں۔ آخر میں دعا کے چند آداب بھی ذکر کروں گا۔ ہماری کوئی بھی دعا اگر دعا کے شرائط اور آداب کو ملحوظ رکھ کر کے اللہ سے دعا کریں تو ہماری دعائیں رائگاں اور بیکار نہیں جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم الا اعطاہ اللہ بہا احدی ثلاث۔ مسلم احمد کی حدیث ہے، کوئی بھی مسلمان بندہ جب اللہ رب العالمین سے دعا مانگے اور اس دعا میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو اور رشتے کو کاٹنے کی بات نہ ہو تو اللہ رب العالمین 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور دے گا اسے۔ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اسے ضرور ملے گی دعا کرنے کی وجہ سے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یا تو اللہ تعالیٰ فوراً دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے گا اور جو چیز وہ اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ اس کو نواز دے گا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین اپنی حکمت سے، اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ یہ چیز بندے کو کب دی جائے، اب دی جائے یا تاخیر سے دی جائے، دنیا میں دی جائے کہ آخرت میں دی جائے، اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ہم اللہ سے دنیا میں مانگتے ہیں لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہم کو دنیا میں نہ دے کر کے آخرت میں دینا چاہتا ہو، اور ہم پریشان رہتے ہیں کہ میں اللہ سے مانگا، اللہ سے دعائیں کیا لیکن اللہ ہماری دعا قبول نہیں کیا، جبکہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہم کو وہ نعمت دنیا میں نہیں دینا چاہتا ہے، آخرت میں جنت میں دینا چاہتا۔ تو دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتا ہے لیکن دنیا میں نہ دے کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں دینا چاہتا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کے ذریعے اسی کے برابر ہماری زندگی میں آنے والی کوئی بلا، کوئی مصیبت کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی
امتحان اور آزمائش کی ہے. ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آنے والی ہے, کوئی بلا آنے والی ہے, کوئی آفت آنے والی ہے, اگر ہم اللہ سے سچے دل سے دعائیں کرتے ہیں تو دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ زندگیوں میں آنے والی بلاؤں آفتوں کو اللہ ٹال دیتا ہے. یہ فائدہ ہے. اس لیے انسان اگر دعا کے آداب اور شرائط کے ساتھ اللہ سے سچے دل سے دعا کرے تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کو دعا قبول کر کے دنیا ہی میں اس کو نواز دے گا, یا تو آخرت میں اللہ اس کو دے گا, یا تو اللہ تعالیٰ اسی کے برابر آنے والی مصیبت اور پریشانی سے اللہ اس کو بچا لے گا, آفتوں کو ٹال دیتا ہے. تو اس لیے انسان کبھی بھی دعا کر کے انسان بیکار نہیں ہوتا, اس کی دعائیں بیکار نہیں جاتی ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ دعاؤں کو دعا کی طرح مانگی جائے. یاد رکھیے, دعا ایک مومن کی زندگی کا بہت بڑا ہتھیار ہے. دعا ایک مومن کی زندگی کا بہت بڑا ہتھیار ہے. انسان کی زندگی میں کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں, رشتہ دار, دوست و احباب سب اس سے تعلق توڑ لیتے ہیں, ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں, سارے دروازے اسے بند نظر آتے ہیں, انسان مایوس ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے, ایک مومن کو اپنی زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, چاہے اس کے سارے تعلقات اس سے ختم ہو جائیں, ہر طرف سے وہ مایوس ہو جائے, لیکن اللہ کا دربار اس کے لیے کھلا ہے. اللہ کے دربار سے وہ مایوس نہ ہو, سچے دل سے اخلاص کے ساتھ رب کو پکارے, ضرور اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو دور کرے گا اور اس کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا. انسان بظاہر انسان بے صبرا ہے, جلد باز ہے, جب ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں انسان مایوس ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, گھبرا اٹھتا ہے. لیکن اسے سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے سہارے ٹوٹ گئے ہیں, ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں, لیکن ایک سہارا ایسا باقی ہے وہ اللہ کا دربار ہے. اگر میں اللہ کے دربار میں سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکاروں تو ضرور اللہ تعالیٰ مجبوروں, بے کسوں کی فریاد کو سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 میں اپنی قدرت کا چیلنج کرتے ہوئے فرماتا ہے, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. کون ہے جو مجبور اور بے کس پریشان حال انسان کی فریاد کو سنتا ہے؟ جب ایک مجبور انسان مجبوری میں پھنس جاتا ہے, اس وقت جب وہ پکارتا ہے تو کوئی ہے جو اس مجبور اور بے بس انسان کی پکار کو سنے اور اس کی دعا قبول کرے؟ کون ہے جو تمہاری زندگی سے پریشانیوں کو ختم کرتا ہے؟ اللہ فرماتا االہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے جو مجبوروں اور بے کسوں کی فریاد کو سننے والا ہے اور ان کی پریشانیوں کو ٹالنے والا ہو؟ ظاہر ہے کہ اللہ ہی ہے جو مجبوروں اور بے کسوں کی فریاد کو سنتا بھی ہے اور ان کی پریشانیوں کو ٹالتا بھی. اس بات پر تو مکے کے کافر بھی یقین رکھتے تھے, مکے کے مشرک بھی اس بات پر عقیدہ رکھتے تھے. جب وہ دریاؤں کا سفر کرتے تھے اور بیچ دریا میں پہنچتے اور ان کی کشتی ڈوبنے لگتی تو وہ کہتے, اے کشتی والو, تم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر کے پورے اخلاص کے ساتھ سچے دل سے رب کو پکارو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے والا ہے اور صحیح سالم دریا سے پار کرنے والا اللہ ہی ہے جو ہم کو اس مجبوری میں, اس پریشانی میں ہماری مدد کرے گا. اور وہ پورے اخلاص کے ساتھ وہ کافر بھی اللہ سے دعائیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا اور ان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا لیتا اور صحیح سالم ان کو دریا سے باہر نکال دیتا. لیکن یہ کیسے کافر تھے؟ جب ان کی کشتی ڈوبنے لگتی تو اللہ کو یاد کرتے, اللہ تعالیٰ ان کو جب بچا لیتا, دریا سے باہر آتے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کرتے, پھر اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کرتے. آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ جب ہم پریشانیوں میں پھنستے ہیں, جب تکلیفیں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, نمازوں میں ہم حاضری دیتے ہیں, مسجدوں میں آنے لگتے ہیں, اللہ ہمیں یاد آنے لگتا ہے, گڑ گڑا کر کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. جیسی ہی ہماری زندگیوں سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں, خوشحالی آ گئی, سکون آ گیا زندگی میں, ہم اللہ کو ایسے بھول جاتے ہیں گویا کہ ہماری زندگی میں کوئی تکلیف آئی ہی نہیں تھی اور ہم نے کبھی رب کو پکارا ہی نہیں تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے خاص طور پر کرونا وائرس کی اس مہاماری میں
جہاں ہر طرف لوگ پریشان ہیں، ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں، بیماریوں کے لیے علاج کرائیں، لیکن یاد رکھیں کہ بیماریوں سے شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں، لیکن یاد رکھیں ہماری کوششوں کو کامیاب بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا تو ہماری کوششوں کو کامیاب بنائے گا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ تدبیر اختیار کرنا، کوشش کرنا، اسباب کو اپنانا، باقی مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ اس دوا میں شفا بخشنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے دعاؤں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے غزوہ بدر میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب کافروں اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی فوج پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھا کہ 1000 کی تعداد، کافروں کی تعداد 1000 ہے اور ہر طرح سے ہتھیار سے لیس ہیں۔ مسلمانوں کی فوج پر آپ نے نظر ڈالی تو مسلمانوں کی تعداد 313 یا 319 مختلف روایتیں ہیں، بہرحال 300 کے آس پاس تھے، اور ہتھیار بھی ان کے پاس نہیں ہے، بے سہارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں قبلہ رو ہو جاتے ہیں، قبلہ رو ہو کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کے بارگاہ میں اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جس چیز کا مجھ سے وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو تو پورا کر دے، اے اللہ جس چیز کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو مجھ سے پورا کر دے۔ اگر یہ مٹھی بھر جماعت، مسلمانوں کی یہ جماعت آج اگر مار دی گئی، قتل کر دی گئی، تو یاد رکھ لے اس روئے زمین پر تیری کی عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کو پکار رہے، اللہ سے دعائیں کر رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر چادر رکھے ہوئے تھے، آپ کی چادر کندھے سے نیچے زمین پر سرک کر گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے ہوئے آئے، چادر اٹھا کر کے آپ کے کندھے پر رکھے اور پیچھے سے آپ کے جسم سے چمٹ گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول اب بس کیجئے، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا اور آج کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح دے گا۔ فوراً اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل کی، جبریل علیہ السلام آئے اور خوشخبری لے کر کے آئے اور کہا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کر کے آسمان سے 1000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا۔ 1000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیج دیا۔ یہ دعاؤں کی تاثیر ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ تو اس لیے انسان اپنی زندگی میں اسباب کو اپنائے، لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرے، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے، اللہ سے دعائیں کرنا نہ بھولے، اس لیے کہ ہماری کوششوں کو کامیاب بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اب مختصر میں دعا کے چند آداب بیان کرتا ہوں۔ دعا مانگتے وقت ہمیں سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دعا ایک عبادت ہے اور عبادت کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے، صرف ہم اللہ سے دعائیں کریں۔ آج کتنے لوگ ہیں اولاد مانگنے کے لیے، بیماریوں سے شفا کی امید رکھنے کے لیے مزاروں پر، درگاہوں پر، آستانوں پر، خبروں کے پاس جا کر کے ولیوں سے، بزرگوں سے دعائیں کرتے ہیں۔ دعا ہم صرف اللہ سے مانگیں، یہ دعا کا پہلا ادب۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر میں فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو دعا ہم صرف اللہ سے مانگیں اور غیر اللہ سے دعا نہ کریں کبھی بھی۔ قبروں، مزاروں، درگاہوں پر جا کر کے ہم دعائیں نہ مانگیں۔ یاد رکھیں جن اللہ کے علاوہ جن معبودوں کو ہم پکارتے ہیں، ہماری فریاد کو سننے، ہماری پریشانیوں کو دور کرنا تو دور کی بات ہے، وہ ہماری فریاد ہی کو نہیں سن سکتے۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ایسے معبودوں کو پکارتا ہے، قبروں میں مدفون ولیوں اور بزرگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے، قیامت تک۔
دعا قبول کرنا تو دور کی بات ہے، وہم عن دعائہم غافلون، وہ اسی بات سے بے خبر ہے کہ کوئی ان کے پاس آ کر کے دعا کر رہا ہے، ان کو یہی نہیں پتا ہے، وہ تمہاری دعائیں سن ہی نہیں سکتے تو پھر تمہارے مسائل کو کیسے وہ حل کریں گے؟ اور اللہ نے کہا سورہ یونس میں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر اللہ کے علاوہ ہم غیروں سے دعائیں کریں گے، غیروں کو پکاریں گے تو ایسا شخص ظالموں میں ہو جائے گا اس کا شمار۔ تو اس لیے یاد رکھیے، غریب نواز، مشکل نواز، بندے نواز، بگڑی بنانے والا، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں اور اللہ ہی سے نفع اور نقصان کی امید رکھیں۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت پہلے ہم اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف بیان کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہ بھولیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، فوراً اپنے مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے۔ پہلے ہم اللہ کی خوب تعریف کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ دل جمعی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، یکسوئی کے ساتھ، دل کے درد کے ساتھ۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک طرف دعا کرتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر ان کی نظریں ادھر ادھر جاتی رہتی ہیں، یعنی دعاؤں میں کوئی توجہ نہیں، کوئی یکسوئی نہیں۔ دلوں کے درد سے ہم کو دعا کرنا چاہیے۔ غافل انسان کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، جب تم اللہ سے دعائیں کرو تو قبولیت کے یقین کے ساتھ دعائیں کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو دعاؤں میں توجہ ہونی چاہیے، یکسوئی کے ساتھ، دل کے درد کے ساتھ ہم اللہ سے دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، جیسے کوئی آدمی دریا میں ڈوب رہا ہو، ڈوبنے والا جس اخلاص کے ساتھ، جس درد کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، جب بندہ اس کیفیت کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک چوتھی چیز کیا ہے کہ ہم اپنے لیے دعائیں کریں، اور غائبانہ طور پر اپنی دعاؤں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں بھی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، خاندان کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، یہاں تک کہ امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے حق میں دعائیں کریں۔ اور یاد رکھیے کہ جب ہم کسی غیر حاضر، کسی غائب انسان کے حق میں مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ہمارے لیے بھی ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اس کو اپنے لیے مانگتے ہیں۔ اپنے کسی غائب مسلمان بھائی کے حق میں جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، جو فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، جو چیز تو اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ وہی چیز تجھے بھی دے دے۔ اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی صحت یابی کی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو فلاں بندے کو صحت دے دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتہ ہماری اس دعا پر آمین کہے گا اور کہے گا کہ اے اللہ اس بندے کو بھی اللہ صحت و عافیت سے رکھ۔ تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے غائبانہ طور پر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں بھی دعائیں کریں۔ اور ایک آخری چیز، دعاؤں کے قبول ہونے میں حلال روزی کا بہت بڑا کردار ہے، حلال روزی کا۔ یاد رکھیے، لوگوں کا حق مار کر کے، حرام کھا کر کے، جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، کما کر کے، اپنے بچوں کو حرام روزی کھلا کر کے ہم یہ سوچے اللہ کے سامنے کتنا بھی گڑ گڑائیں، روئیں، دعائیں کریں، رمضان کی تاخراتوں میں دعائیں کریں، لیکن ہماری دعائیں قبول ہونے والی نہیں۔ دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے حلال روزی، حلال لقمہ، یہ بہت بنیادی شرط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ اللہ فرماتا ہے ایک شخص لمبا سفر کر رہا ہے، پراگندہ حال ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان ہے، مجبور ہے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے، یا ربی کہہ کر کے دعا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو بندہ دعا کر رہا ہے اس کے پاس دعا قبول ہونے کے لیے چار چیزیں ہیں۔
ایک تو مسافر ہے اور مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اور دوسرے مجبور ہے اور مجبور انسان کی دعا اللہ قبول کرتا ہے جب مجبوری میں پھنس کر کے وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، مجبور بھی ہے، اور تیسرے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، اور جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ کو خالی واپس کرنے سے شرماتا ہے۔ تو تیسری چیز ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دیتا ہے، یا ربی کہہ کر کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اس بندے کے پاس دعا قبول ہونے کے لیے چار چیزیں ہیں، لیکن اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا جو کھا کر کے آیا وہ حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، جو پانی پیا ہے وہ حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، جو لباس پہنا ہے اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اس کی پرورش ہی حرام روزی سے ہوئی ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ کہتا ہے اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا لباس حرام، جس کی پرورش ہی حرام روزی پر ہوئی ہو، اللہ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے خوب مانگے، رمضان میں خوب عبادت کرے، تاخراتوں میں اللہ سے خوب دعائیں کرے، آخر اللہ نے ہماری دعائیں قبول نہیں کیا، ہماری زندگی کے مسائل حل نہیں ہوئے، ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوئی، لیکن ہم اپنی روزی کا جائزہ نہیں لیتے، ہم اپنی تجارت کا جائزہ نہیں لیتے کہ ہماری زندگیوں میں حرام روزی ہے، حرام روزی ہم کھا رہے ہیں، حرام روزی اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، جھوٹ بول کر کے کما رہے ہیں، دھوکہ دے کر کے کما رہے ہیں۔ یاد رکھیے، حرام روزی کا انسان کی زندگی پر، اس کی عبادت پر، اس کے اخلاق پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہماری روزی حرام ہوگی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اگر ہماری روزی حرام ہوگی ہمارے اخلاق متاثر ہوں گے، ہماری روزی حرام ہوگی اس کا اثر ہمارے بچوں پر پڑے گا، ہمارے اہل و عیال پر پڑے گا، ہمارے گھروں میں نحوستیں نازل ہوں گی۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، اپنی روزی کو حلال بناؤ، پاکیزہ حلال کھاؤ، اور حلال روزی کماؤ اور حلال روزی کھاؤ، اور اپنے بچوں کو حلال روزی سے ان کی پرورش کرو، ضرور زندگیوں میں اللہ سکون عطا کرے گا، بلائیں اور بیماریاں پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی زندگی میں حلال روزی کمانے اور حلال روزی کھانے اور اپنے بچوں کو حلال کھلانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچائے۔ اے اللہ، جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ، ماہ رمضان کی ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ اور نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ہر قسم کے بلاؤں سے، آفتوں سے، حادثات سے، بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ جب وفات دے تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔